السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جو ہے میں آپ سبھی حضرات کو تعداد رکعات بتاؤں گا کہ کس وقت میں کتنی نمازیں پڑھی جاتی ہیں اور کون کون سی نمازیں پڑھی جاتی ہیں۔ اس کو بغور سماعت کریں اور ذہن میں رکھنے کے لیے کوشش بھی کریں۔ یہ دیکھا جائے تو ایسی کوئی بڑی بات نہیں ہے، لیکن عمل میں نہیں لانے کی وجہ سے، پریکٹس نہیں ہونے کی وجہ سے بہت سارے لوگ اس کے تعلق سے گھن چکر کے شکار ہیں، سمجھ نہیں پاتے ہیں۔ اس لیے کہ فرضی صرف پڑھتے ہیں تو فرض کے علاوہ اور سنت غیر موقعہ نفل کے تعلق سے سوال کر دیجئے تو ان کو سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ ٹوٹل تو بتا دیں گے کہ کس وقت میں کتنی نمازیں ٹوٹل ہیں، لیکن ان کو کہا جائے تفصیل سے بتائیے کہ کتنی نمازیں ہیں تو ان کو خیال ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے خیال کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ عملی طور پہ وہ پریکٹس نہیں کرتے ہیں۔ اگر وہ اس کو مشق و ممارست میں رکھیں، ڈیلی جو ہے پریکٹس کریں، نماز پڑھیں، اور نماز جتنی ہے جتنے وقت کی اتنا پڑھیں تو جو ہے ان سے غلطی نہیں ہوگی، ٹھیک ہے نا؟ تو ہم آپ سبھی سے یہ گزارش کریں گے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو نماز پڑھنے کی توفیق دے، اور ہم لوگ جو ہے نماز پڑھتے ہی رہتے ہیں اور جب تک حیات سے ہیں پڑھتے ہی رہیں گے۔ اللہ سے دعا کرتے رہیں کہ ہم سبھی کو نماز پنجگانہ کا پابند بنائے اللہ رب العزت، ٹھیک ہے؟ اور جتنی نمازیں ہیں سب ہم پڑھتے رہیں، یہ نہیں کہ صرف فرض پڑھے نکل لیے مسجد سے، نہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ اور یہی کرنے کی وجہ سے لوگوں کو یہ جو ہے نماز کی تعداد میں لوگ مطلب کہ یہ کیا کہتے ہیں، بھولنے کی بیماری ہو گئی ہے، یعنی کہ وہ سمجھ نہیں پاتے ہیں کہ کون کس وقت ہے، وہ لوگ جو متشابہ ان کو لگ جاتا ہے۔ اس لیے اس کی اصل وجہ یہی ہے کہ پڑھتے ہی نہیں ہیں۔ مسجد سے نکلتے ہیں کہ گھر پڑھ لیں گے، گھر سے مسجد سے باہر نکلے گھر کے لیے تو بیچے میں رہ جاتے ہیں، گھر بھی پہنچتے ہیں تو نہیں پڑھتے ہیں۔ تو یہ تو کہا گیا ہے کہ فرض نماز جو ہے مسجد میں پڑھیں، اور سنت بہتر ہے کہ گھر پہ اہل و عیال کے ساتھ پڑھیں، نفل ہو سنت ہو۔ تو وہ اس کا وہ دور تھا، وہ زمانہ تھا خیر قرون جو ہے نا، زمن خیر ایک تھا، صحابہ کرام کا دور تھا، تابعین تبع تابعین، تو وہ لوگ اس پہ پورے طور پہ عمل کر رہے ہیں۔ لیکن آج کے دور میں دیکھا جائے کہ ہر آدمی ہے بزی ہے، کیسے تھوڑا بہت وقت نکالتا ہے اور جلدی رکوع سجدہ کر کے باہر پھر بزی ہو گیا۔ تو کوشش کرنی چاہیے کہ اطمینان و سکون کے ساتھ بالکل اندر میں جو ہے نا اطمینان ہو، بالکل، یعنی کہ اطمینان قلب کے ساتھ نماز پڑھے، اور بالکل سادگی کے ساتھ۔ تیزی میں نماز پڑھنے سے نماز بھی نہیں ہوتی ہے، یعنی کہ اٹھک بیٹھک فوراً تیزی میں کہ جو تعدیل ارکان ہیں، جو بھی رکن صلاح ہیں ادا نہیں کیے تو نماز نہیں ہوگی، ٹھیک ہے نا؟ آپ کو ایک یہ یاد ہوگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ قم صلی فإنک لم تصلی۔ ایک صحابی رسول جو ہے آئے اور تیزی کے ساتھ اٹھک بیٹھک کیے، پھر آ کے بیان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان دے رہے تھے، مجلس میں شریک ہو گئے۔ پھر اللہ کے رسول نے ان کو حکم دیا کہ جاؤ نماز پڑھو۔ کیوں نماز نہیں پڑھا؟ 3 مرتبہ۔ پھر انہوں نے پوچھا تو اس لیے کہ تم تیزی، تو کوئی بھی کام جو ہے تیزی سے نہیں کرنی چاہیے، اطمینان سے، یعنی جو جس کا حق ہے اس کا حق ادا کرنا چاہیے، جو بھی کرنا ہے۔ اب میں آپ کو بتاؤں، اس کو دھیان میں رکھیں۔ دیکھیے فجر کی جو ہے 4 رکعت ٹوٹل نماز ہے۔ ٹوٹل تو سب کو یاد رہتا ہے، پوچھیے گا تو سب لوگ بتا دیں گے، لیکن وہی تھوڑا سا اس کی تفصیل میں گڑبڑا جاتے ہیں۔ 4 رکعت جو ہے یہ فجر کی نماز ٹوٹل ہے۔ 2 رکعت سنت مؤکدہ فجر سے پہلے، یہ فرض سے پہلے، اور 2 رکعت فجر کی فرض، یہ 4 رکعت فرض کے بعد دوسری کوئی نماز نہیں۔ ظہر میں جو ہے وہ 12 رکعت نماز ہے ٹوٹل ظہر میں۔ فرض سے پہلے 4 رکعت سنت مؤکدہ، فرض 4 رکعت، 2 رکعت سنت مؤکدہ اور 2 رکعت نفل، 4 4 8 2 10 2 12، یہ ظہر۔ عصر میں جو ہے ٹوٹل جو ہے 8 رکعت نماز ہے۔
فرض سے پہلے 4 رکعت سنت غیر موقدہ، اور فرض 4 رکعت یعنی 8 رکعت، فرض کے بعد کوئی نماز نہیں، نہ سنت نہ نفل۔ مغرب میں جو ہے ٹوٹل 7 رکعت نماز ہے، 3 رکعت فرض، 2 رکعت سنت، 2 رکعت نفل، اس میں فرض سے پہلے کوئی نماز نہیں مغرب میں۔ عشاء کی جو ہے 17 رکعت نماز ہے، اس میں 4 رکعت سنتی غیر موقدہ فرض سے پہلے، 4 رکعت عشاء کی فرض، 2 رکعت سنت موقدہ، 2 رکعت نفل، 3 رکعت واجب وتر اور 2 رکعت نفل۔ یہ ٹوٹل آپ کے ہو گئے 17 رکعت۔ اب جو ہے ایک اور نماز جمعہ، تو نماز جمعہ میں جو ہے ٹوٹل 14 رکعت نماز ہے، اس میں جو 10 رکعت ہے وہ سنت غیر موقدہ، 2 رکعت فرض، 2 رکعت نفل۔ ترتیب کیا ہے؟ 4 رکعت سنت غیر موقدہ فرض سے پہلے، 2 رکعت فرض، پھر فرض کے بعد جو ہے 4 رکعت سنت غیر موقدہ، پھر 2 رکعت سنت غیر موقدہ، اور پھر 2 رکعت نفل، یعنی ٹوٹل 14 رکعت۔ یہ کس میں؟ جمعہ میں۔ یعنی کہ جمعہ میں جو ہے 10 رکعت سنت غیر موقدہ ہیں، 2 رکعت فرض، 2 رکعت نفل، تو 10 2 12 2 14۔ تو یہ سنت غیر موقدہ 4 فرض سے پہلے ہیں اور 6 فرض کے بعد ہیں، یہ ہو گئے 14 رکعت۔ اب جو ہے عیدین کی 2 رکعت نماز ہے اور واجب ہے، وہ نماز عیدین یعنی کہ عید اور بقرعید دونوں میں 2 رکعت، اور دونوں کیا ہے؟ واجب۔ اس کے علاوہ جو ہے نماز تراویح، تراویح کی نماز جو ہے وہ 20 رکعت ہے عند الاحناف، اور دوسرے امام کے نزدیک اس کے 12 کی بھی روایت ہے اور 8 کی بھی روایت ہے، اور احناف یعنی ہم احناف کے نزدیک، امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک 20 رکعت سنت موقدہ ہے۔ یہ ہے نماز تراویح۔ اور تہجد کی نماز جو ہے یہ 8 رکعت ہے، ایسے لوگ 2 رکعت بھی پڑھتے ہیں، اس کی روایت 2 سے لے کے 12 رکعت کے بیچ میں آپ جتنا چاہیں پڑھ سکتے ہیں، 2 رکعت بھی پڑھ سکتے ہیں، 4 رکعت بھی، 6 رکعت بھی، 8 رکعت بھی، 10 بھی، 12 بھی، لیکن زیادہ تر لوگ 8 رکعت پڑھتے ہیں، تو 8 رکعت پڑھیں۔ سب کی اس کے اوپر کرتے ہوئے 8 رکعت کوشش کرنی چاہیے پڑھنے کے لیے۔ نماز اشراق جو ہے یہ 2 رکعت ہے، نماز چاشت جو ہے یہ 12 رکعت ہے، اور نماز اوابین جو ہے یہ 6 رکعت ہے، اور صلاۃ التسبیح یہ 4 رکعت ہے۔ یہ مختلف نمازیں ہیں، یہ سب نفل نمازیں ہیں، ٹھیک ہے نا۔ یہ بھی میں بتا دیا، یہ تراویح چھوڑ کر کے، یعنی کہ تہجد کی نماز ہو، اشراق کی ہو، چاشت کی ہو، اوابین کی ہو، صلاۃ التسبیح ہو، یہ سب کے سب نفل ہیں، اور یہ سب دیگر نمازیں ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اور جو نماز مفروضہ 5 وقت اس کو میں بتا دیا، اس کو دھیان میں رکھیں، یعنی فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، ٹھیک ہے نا۔ یہ 5 جو ہیں، یہ پانچوں وقت میں دیکھیں کہ کتنے کون سی نمازیں ہیں، فرض سے پہلے سنت کتنی ہے، فرض کے بعد کتنی ہے، نفل کتنی ہے، تو یہ کوشش کریں کہ سب پڑھیں، اور ہم سبھی کو مطلب دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالی ہم سبھی کو توفیق دے کہ جتنی نمازیں ہیں ہم وقت پہ پابندی کے ساتھ سب کو پڑھتے رہیں، اور ہم جب تک رہیں تب تک پڑھتے رہیں، ٹھیک ہے نا۔ ہماری اپنی اولادوں کو بھی کوشش کریں کہ ہم اپنی اولاد کو بھی آپ تربیت دیں نماز پڑھتے رہنے کی، اور پڑھائیں ساتھ میں، ٹھیک ہے۔ اور یہ مسجد سے بالکل فرض پڑھ کے نہ نکلیں، اس لیے کہ آپ جیسے نکلیں گے پھر کوئی نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں، تو اس کا بھی خیال رکھیں کہ مسجد ہی میں چاہیں کہ ہم فرض بھی پڑھ لیں، سنت بھی پڑھ لیں، نفل بھی پڑھ لیں،
اس لیے کہ سوچیں گے میں گھر جا کر پڑھ لوں گا، پھر موقع نہیں ملے گا اور پھر پڑھ بھی نہیں پائیں گے۔ اور نماز چھوڑنے کی عادت نہیں ڈالنی چاہیے، اس لیے کہ آپ سنت سوچیں گے چلیے سنت ہے، سنت غیر موقع ہے، چلو ہماری گرفت نہیں ہوگی۔ تو عادت بنا لینے سے گرفت ہوگی۔ کوشش یہ کریں کبھی کبھار چھوٹ جائے تو کوئی بات نہیں، گناہ نہیں ہوگا، وہ سنت موقع ہو کہ غیر موقع ہو، عادت چھوڑنے کی نہیں بنانی چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ اس کو پڑھتے رہنا چاہیے، کوشش کرنی چاہیے۔ ہاں کبھی کبھار آپ نہیں پڑھے تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن عادت بنا لینا یہ خود گناہ ہے، تو اس سے پرہیز کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔